बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद हारून असलम साहब बड़े जहांदीदा आदमी हैं और इनका नाम जो था वो गर्दिश में रहा एक वक्त में कि ये आर्मी चीफ़ भी के लिए भी कंसीडर हुए थे, लेकिन खैर ये किस्मत होती है, अपनी अपनी नहीं बन सके। और इन दिनों वो अपने ख़यालात का इजहार सोशल मीडिया पर खुल खला के किया करते हैं। और जब उन्होंने दो शख्सियात के बारे में ये वाली बात कही थी कि जी कि इनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। एक मरीम साहिबा का जब वो स्मैश वाली बात सामने आई थी तो उन्होंने ये वाली बात कही थी कि यार कि इस तरह की चीज़ों से जो हमारी मुखालिफ एजेंसियाँ हैं पाकिस्तान की, वो जो है वो ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाती हैं और फिर आपस में लड़वा देती हैं। अब उन्होंने ताज़ा जो मैंने उनकी एक चीज़ देखी है वो उन्होंने इमरान खान साहब की शख्सियत के बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की जो कह लें कि फ़ौज है उसमें एक ट्रेनिंग कि मैं तो उसको क्रेडिट दूंगा ट्रेनिंग को कि वो उनको पॉजिटिव चीज़ों या उनकी सोच बड़ी मस्बत होती है। आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब भी कहा करते थे कि लोगों को आधा गिलास, कहते हैं कि जी ये गिलास, वो एक इंटरव्यू में कहा था कि गिलास आधा खाली है, ये भी तो कहा जा सकता है गिलास आधा भरा हुआ है। तो ये भी है, मेरा ख्याल है कि ये शायद ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर नज़र, जिस तरह जनरल गफूर साहब जो थे, आसिफ गफूर साहब जो DGSPR थे, वो कहा करते थे कि आप कुछ 3 महीने गालबन कहे थे उन्होंने या 6 महीने कि मस्बत रिपोर्टिंग करके देखें, मस्बत चीज़ें दिखाएं। वो कह रहे थे कि अगर मुझे किसी TV चैनल पे बिठाएं तो मैं जनाब आपको जो मस्बत काम करके दिखाऊंगा। वो कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान का मीडिया नेगेटिविटी बहुत फैलाता है। ओके, ठीक है, तो ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो बड़ी जो जनरल हारून असलम साहब जो हैं उन्होंने बड़ी मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि जी कि मैं इमरान खान साहब की जो खामियां कोताहियाँ शख्सियत की हैं वो नहीं गिनवाऊँगा, क्योंकि वो तो अपोजिशन भी गिनवाती रहती है और जो मखसूस सेल बने हुए हैं वो भी गिनवाते रहते हैं। तो वो उन्होंने खैर गिनवाई, तो कहते हैं कि वो मैं उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो पॉजिटिव, वो जो भी उन्होंने गिनवाई वो उनके ख्याल में पॉजिटिव हैं। अच्छा, हमारा मसला ये है कि हमने पॉजिटिविटी को कौम ने चाटना नहीं है, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ पेट्रोल सस्ता नहीं होता, बच्चों की फ़ीस नहीं जाती, कोई चीनी शीनी सस्ती नहीं होती, करप्शन कम नहीं होती पॉजिटिविटी के साथ कि हमारा वज़ीर आज़म बड़ा हैंडसम भी और पॉजिटिव भी है। तो ये लोगों के मसाइल अपने हैं, और मैं जिस तरह ठंडे कमरे में बैठ के ये वीडियो कर रहा हूँ, इस तरह ये लोगों को, जिस तरह जनरल साहब को सहूलतें हासिल हैं, प्रिविलेजेस हासिल हैं, जिस तरह सहाफ़ियों को भी प्रिविलेजेस हासिल होते हैं किसी न किसी लेवल पे, आम लोगों को उस तरह से प्रिविलेज हासिल नहीं होते, तो इसलिए उनका ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ जाता नहीं है। मैं जो पॉइंट आपको हुजूर पेश करना चाह रहा हूँ कि जनरल साहब ने एक डरते डरते बात कही है कि बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं वो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को अंडर प्रेशर लेना चाह रहे हैं, जिस तरह FATF है, जिस तरह IMF है। पहली बात ये है कि FATF और IMF ये वक्त की मजबूरियाँ हैं। मजबूरी ये है कि मतलब ये कि हमारे, अगर हम इंडिपेंडेंट हों, हम खुद मुख्तार हों, तो IMF की ज़रूरत ना रहे। और FATF ये कि अगर हमारा हाउस इन ऑर्डर हो, हमारे यहाँ से इल्ज़ाम हम पर ना लगते हों, यहाँ पर फ़ोन टेपें ना पकड़ी जाती हों, वो कॉल्स ना पकड़ी जाती हों, पर्चे यहाँ पे गुजरांवाले में मुंबई टैक्स वाले ना दर्ज होते हों, तो फिर जो है वो लोग FATF हम पर वो तलवार ना लटके। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनके ज़रिए प्रेशर में लाना जाया मकसूद है कि जी प्रेशर में लाया जाए। तो मुझे डर है, अब जो पॉइंट पे आ जाए, मैं थोड़ी सी बात लंबी कर गया, कि जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है, हो सकता है। मैं डरते डरते कह रहा हूँ बात, कि जिस तरह माजी में लियाकत अली ख़ान साहब को शहीद किया गया, जिस तरह माजी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया, ये मैं नहीं कह रहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया, ये पाकिस्तान आर्मी का एक जर्नैल कह रहा है कि पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में कह रहा है कि उनको शहीद किया गया। तो इमरान खान साहब की जो ज़िंदगी को जो ख़तरात लाहक करने की बात कर रहे हैं और जो 2 मिसालें दे रहे हैं, तो हुज़ूर आला बात ये है कि इमरान खान साहब को अगर कहीं से ख़तरा है तो वो अंदर से है। ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि लियाकत अली ख़ान साहब को गोली जिन्होंने मारी
وہ سید اکبر صاحب نے وہ پاکستان کی تھے، اور پھر ان کو جنہوں نے مارا موقع کے اوپر پکڑ کے، بجائے اس کے کہ مقدمہ چلاتے، انکوائری کرتے اور سازش بے نقاب کرتے، وہ بھی پاکستانی تھے۔ پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو شہید کیا گیا بقول اپنے جنرل ہارون اسلم صاحب کے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، وہ پاکستان کے کاغذوں میں وہ ایک مجرم تھے، اور ان کو پاکستان کے قانون کے مطابق تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت نواب احمد علی قصوری کے قتل کے جرم میں جو ہے ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اور وہ پاکستان کے کاغذوں اور قانون میں اور پاکستان کی ریاست کے کھاتے میں وہ ایک مجرم تھے، اور ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی بالکل اصول اور قانون کے مطابق۔ اب اگر جنرل صاحب کو، پاک فوج کے ایک جنرل کو، سابق جنرل کو یہ ایک قتل نظر آتا ہے، ایک سازش نظر آتی ہے، تو پائن پھر یہ سازشیں پھر ہم کہاں پھر جا کے تلاش کریں اور کس سازش کے پیچھے جائیں۔ پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کا طیارہ اور ان کے مطلب وہ آموں کی پیٹیاں وہ کس نے رکھی تھی، پھر وہ بھی ہمیں جانا پڑے گا۔ میں پوائنٹ یہ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب کے جنرل صاحب کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی خطرے میں ہے، اور ان کو اگر خطرہ ہونا تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے میر جعفر اور میر صادق ہیں انہی سے ہونا ہے، اور میں ان کو ہمیشہ یہ مشورہ بھی ویسے آج تک دیتا آیا ہوں کہ ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے، آم شام آ گئے ہیں، میں تو سردیوں میں بھی کہتا تھا کہ سیاست میں آم بڑے مہنگے چوپڑے بڑے مہنگے پڑ جاتے ہیں، تو ان سے ذرا پرہیز کریں۔ تو لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اپنی نجی، اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میری جو نجی مصروفیات ہیں ان کو پروٹوکول بھی نہیں چاہیے اور اس طرح کی سیکیورٹی بھی نہیں چاہیے، اور یہ انہوں نے اصول لاگو کر دیا ہے مطلب تمام جو سرکاری منتخب عہدیداران ہیں ان تک۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ کہ اگر یہ منتخب عہدیداران تک یہ والا ہو رہا ہے لاگو، تو پھر یہ نیچے تک آنا چاہیے، یہ پاکستان کے جو ملازمین ہیں ان تک بھی ہونا چاہیے۔ میں لاہور میں نے یہ سی پی او گزرتے ہیں لاہور کے تو ٹریفک بند ہو جاتی ہے، وہ ان کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اب جو ہمارے تھانے دار، ہماری پولیس کے افسروں کو سیکیورٹی چاہیے، تو پھر تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ پوائنٹ اس میں اور ہے، پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اب یہ ہارون اسلم صاحب کا محض خیال ہو سکتا ہے، اوکے، لیکن یہ بڑی اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں اور ان کے پاس انفارمیشن کا لیول ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ان کو یہ خدشہ لگ رہا ہے اور یہ اسمیل کر رہے ہیں کہ یار کہ جس طرف انٹرنیشنل حالات جا رہے ہیں اور جس طرح کر کے پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب اس دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں، اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے انہوں نے ساری وہ باتیں گنوائی ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو اس فیصلے پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو سستی شہرت لینے والی وہ حرکت فرما رہے ہیں یہ بھاری پڑ سکتی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جوں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو قبل از وقت جو ہے وہ انتخابات کروانے پڑیں گے، اس کی بھی کوئی دو چار ریزنز آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ریٹائر ہونا ہے، تو ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ دباؤ بڑھا رہے تو موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے، اور الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے جو ہے وہ ٹیمپ ٹاس کر کے تو الیکشن کروا لیں اور اگلے 5 سال بھی اپنے نام کروائیں۔ تو اس کے لیے جو ایک ہوتا ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، کہ آپٹکس کہتے ہیں ان کو، کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی کمانے کے لیے، فنکاری، ہم اس کو لوریے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ رنگ بازی، سیاسی رنگ بازی کر رہے ہیں کہ جی میں کلا ہی گاڑی چلا رہا ہوں، حالانکہ وہ کلے نہیں ہوتے، سب 2 نمبریاں ہیں کہ وہ اکیلے گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، سناٹوں میں گاڑی جا رہی ہوتی ہے۔ میں پھر بھی یہ جو بات انہوں نے کر دی ہے جنرل ہارون اسلم صاحب نے، اس کے باوجود، ان سناٹوں کے باوجود اور ان فنکاریوں کے باوجود، میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی سیکیورٹی کم نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور ان سے
اضافی سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے. گونگنوں سے مٹی چاڑ رہے ہیں عمران خان صاحب, صرف محض سیاسی شعبدہ بازی کر رہے ہیں. اس طرح کی شعبدہ بازی انہوں نے پہلے بھی کی ہیں. آسٹیرٹی, چائے ہم وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں ہمیں چائے کے ساتھ بسکٹ بھی نہیں ملتے, یہ پی ٹی آئی والے کیا کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو. لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جناب کروڑوں روپے چائے کے کھاتے میں, وزیر اعظم کے بجٹ میں وہ کروڑوں روپے کی چائے پی جاتی ہے. اور اسی طرح کے للے تللے ہیں جس طرح کے للے تللے نواز شریف صاحب کے دور میں ہوتے تھے, جو چور لٹیرے تھے, جو جس طرح کے للے تللے آصف زرداری صاحب کے یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ہوتے تھے, وہی للے تللے انہی چور لٹیروں والی عادتیں, حرکتیں, پروٹوکول والی, سیکیورٹی والی اور عیاشیوں والی ساری کی ساری وہی ہیں. یہ صرف گمکس ہوتی ہیں, سیاسی شعبدہ بازی ان کو کہتے ہیں. 2 نمبری الوژن, لوگوں کو جو ہے دکھانا کچھ تے کڈنا کچھ. وہ جو نہیں ہوتا, وہ جادوگر آتا ہے یوں کر کے اپنی ٹوپی سے خرگوش نکال لیتا ہے. تو وہ یہ بھی ہمارے جو وزرائے اعظم ہوتے ہیں یا ہمارے جو حکمران ہیں یہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو شکوہ گلہ لوگوں کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 22 سال ایمانداری والا کارڈ کھیلتے رہے, صادق اور امینی والے سرٹیفکیٹ دیتے رہے, لیکن حرکتیں ان کی ساری وہ پرانے حکمرانوں والی ہیں. اسی طرح کے پروٹوکول اور اسی طرح کی ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود بطور میں ایک عام شہری کے یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اپنی سیکیورٹی دکھاوے کے لیے بھی کام نہ کریں, کیونکہ جو بات ہارون اسلم صاحب نے کر دی ہے وہ بات سادہ نہیں ہے. ہم دیکھیں نا, بے نظیر ہماری شہید ہوئیں, لیاقت علی خان صاحب ہمارے شہید ہوئے, جنرل ضیاء الحق, مطلب وہ تو بہت بڑا نقصان تھا کہ وہ ان کے ساتھ کتنی جو قیادت تھی وہ گئی. ایک جرنیل کو بنانے میں قوم کے اربوں روپے لگتے ہیں, تو مطلب کتنے وہ جرنیل گئے تھے. بہرحال اسی طرح پھر لیاقت علی خان صاحب کا, بھٹو صاحب کی سازش بھی مان لی, یہ ان کی بڑی مہربانی ہے, ورنہ تو ہم تو جو بھی بھٹو شہید کہتا تھا ہم کہتے تھے کہ اس کو بھی شہید کر دو. تو بھٹو صاحب کا شہید کی شہادت ماننا بیسیکلی ایک طرح سے ایک یہ کہہ لیں کہ اعتراف ہے کہ کچھ لوگ بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھ کے بھی غیر ممالک کے ساتھ, غیر ملکی قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور انہیں موت کے گھاٹ بھی اتارتے ہیں. صرف یہی کہنا تھا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.